کل جو تھا اس میں لے آئیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیدی طور پر میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ قرأت میں پڑھنا اصل تو افرادن ہے، فردن ایک راوی کی روایت میں، ایک قاری کی قرأت میں، یا پھر دو کو ملا کر اس کو پڑھ دیا جائے۔ یہ شروع میں ایسا رواج ہوا، پھر سب کو ملا کے پڑھنے کا جب افرادن مہارت ہو جاتی تھی تو اساتذہ اجازت دیتے تھے۔ چوتھی پانچویں صدی جمع کا رواج نہیں تھا۔ یہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ یہ سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ جس طرح آپ اور علوم میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، جدول بنا دیے اور مختلف چیزیں بنا دیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو آج انشاءاللہ ہم جمع الجمع شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے، اور جو ترتیب جو طریقہ میں اختیار کروں گا آپ نے اسی طرح پھر بعد میں جب آپ سنائیں تو وہی طریقہ اختیار کریں۔ شروع میں آپ جو ہے پڑھنے سے پہلے جس کے لیے آپ پڑھیں اس کا نام لیں گے۔ جہاں تک آپ نے پڑھنا ہے تو وہاں جس کلمے میں اختلاف ہے اس کے اصولی اختلاف، فرشی اختلاف، ان کو آپ پہلے دیکھ لیں گے، آپ کے ذہن میں ہوں گے، پھر ان کو ترتیب دیں گے۔ اب میں پڑھتا ہوں اور آپ توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے سیدنا قالون کے لیے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں میں نے وقف انتظاری کیا، لیکن تمام کے تمام قراء جو سبع میں ہیں وہ شریک ہو گئے، اس لیے کہ سب کا اسی طرح پڑھنا ہے، کسی ایک کا بھی یہاں اختلاف نہیں ہے۔ عشرہ میں امام یعقوب جو ہیں وہ یہاں سکتہ پڑھتے ہیں العالمین پہ، لیکن سبع کا ہم اجرا کر رہے ہیں، تو سبع میں آپ العالمین پہ وقف کریں گے تو سارے قراء شریک ہو گئے۔ اب آگے پھر میں قالون صاحب کے لیے پڑھتا ہوں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ امام قالون کے لیے میں نے قصر پڑھا۔ یہاں اس قصر سے مراد الف کا ترک ہے، اور ان کے ساتھ قصر پڑھنے والے سارے شریک ہو گئے۔ ایک عاصم اور امام کسائی، یہ دو رہ گئے۔ سورہ فاتحہ میں اس کو بیان کیا تھا، وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرُ۔ تو را اور نون کے مرموزین مالک پڑھتے ہیں بالالف، تو باقی قراء جو ہیں جب ملک پڑھا تو شامل ہو گئے۔ البتہ میں نے یہاں پہ وصل کیا ہے، تو وصلاً یہاں الرحیم ملک، اس میں دو میم جمع ہو گئے ہیں، اجتماع مثلین ہو گیا ہے،
تو ادغام کبیر کی شکل ہے یہاں ابو عمر بصری صاحب کے لیے. تو ابو عمر بصری صاحب ترتیب میں بھی مقدم ہیں، تو لہٰذا ہم یہاں ابو عمر بصری صاحب کے لیے اب قالون صاحب کے بعد پڑھیں گے الرحیم مالک یوم الدین. یہاں پہ طول، توسط، قصر جس طرح وقف میں تینوں وجہیں پڑھی جاتی ہیں، تو ادغام کبیر میں بھی آپ تینوں وجہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اکثر ایک ہی کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وجوہ جو ہیں یہ خلاف جائز کی قسم سے ہیں. تو جو وجوہ خلاف جائز کی قسم سے ہے، اور اسی طرح وقفی وجوہ ہیں، کافی وجہیں بنتی ہیں، تو ان کو ہم جمع نہیں کریں گے. اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ یوں ہے الرحیم مالک یوم الدین، الرحیم مالک یوم الدین، الرحیم مالک یوم الدین. البتہ ہم امام حمزہ کی وجوہ کو وقفاً جمع کریں گے، ہیں وہ بھی خلاف جائز کی قسم سے ہیں، وہ خلاف واجب کی قسم سے نہیں ہیں، لیکن جس طرح وقفی وجوہ ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، لیکن ہم جمع کیوں کریں گے؟ چونکہ امام حمزہ کی وجوہ کا سمجھنا مشکل ہے، تو اس وجہ سے ہم اجرا میں ان کو جمع کریں گے تاکہ طلباء جو ہیں ان کی عادت بھی ہو جائے اور ان کے ذہن میں بھی مستحضر ہو جائیں. اب ہم امام عاصم کے لیے پڑھیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آپ مالک سے نہیں لٹائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ابو عمر بصری صاحب کے لیے ادغام کبیر کیا ہے، تو اس پہ آپ عطف نہیں کر سکتے. آپ جو ہے پھر الرحمن الرحیم سے، یا الرحیم مالک یوم الدین. اب یہاں ساری قرات مکمل ہو گئیں، ساری وجوہ سب قراء کی، اس لیے کہ امام عاصم کے لیے جب آپ نے پڑھا تو امام کسائی مندرج ہو گئے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے قالون صاحب کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پہ متواترہ قرات جو ہیں ان میں قراء سبع یا قراء عشرہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے. شاذہ قرات میں نستعان یا اور مختلف وہ ہیں، لیکن شاذہ کی تلاوت ہم نہیں کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد پھر قالون کے لیے پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم. اب قالون کے لیے ہم نے صاد پڑھا، تو یہاں پہ امام حمزہ اور قنبل یہاں قنبل سین پڑھتے ہیں، امام حمزہ جو ہیں وہ اشمام کرتے ہیں، باقی سارے شامل ہو گئے، مندرج ہو گئے. یہ دو حضرات جو ہیں رہ گئے. اب کلمہ ایک ہے تو اس میں دو کا اختلاف ہے. ترتیب میں دیکھیں کہ قنبل مقدم ہیں، تو پہلے ان کے لیے پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم بالسین. اب اس کے بعد ہم حمزہ کے لیے پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم. اب آگے پھر قالون کے لیے پڑھیں گے
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب قالون کی ہم نے ایک وجہ پڑھی، تو اس وجہ میں جو حضرات عدم صلہ کرتے ہیں میم جمع میں وہ بھی، اور جو صاد پڑھتے ہیں وہ بھی سارے شامل ہو گئے، مندرج ہو گئے۔ اب رے کون کون گے؟ صراطہ میں صاد پڑھتے ہیں خلاد، تو انعمت علیہم میں وہ ضمہ پڑھتے ہیں تو وہ رہ گئے۔ قالون کی دوسری وجہ رہ گئی صلہ والی، مکی صاحب بھی صلہ کرتے ہیں وہ بھی رہ گئے۔ اسی طرح قنبل جو ہیں وہ یہاں پر سین پڑھتے ہیں، تو اب صراط الذین میں آپ صاد پڑھ کے آئے ہیں، تو پہلے انعمت علیہم میں قالون کی دوسری وجہ پڑھنی ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب قالون کے ساتھ بزی شامل ہو گئے، اس لیے کہ وہ بھی صاد پڑھتے ہیں، البتہ قنبل جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اور خلف جو ہیں وہ اشمام کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے لیے تو پہلے دونوں میں الصراطہ میں اشمام کیا تھا، اب صراطہ میں سین قنبل پڑھیں گے، اشمام خلف پڑھیں گے، اور خلاد صاد پڑھیں گے۔ تو خلاد قالون کے ساتھ انعمت علیہم تک پہنچ گئے ہیں، تو اب ہم خلاد کے لیے پہلے پڑھیں گے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد چونکہ صراطہ میں اختلاف دو ائمہ کا آ گیا، تو پہلے ترتیب میں قنبل ہیں، تو ہم قنبل کے لیے پڑھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب خلف کے لیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل آپ کو چونکہ میں نے وقف انتظاری اہدنا الصراط المستقیم پہ کیا اور وجوہ کی ترتیب آپ کو بتائی، کل یہاں پر وقف انتظاری نہیں کروں گا، اور پھر وجوہ کی جو ترتیب بنے گی وقف انتظاری والضالین پر ہوگا، تو وجوہ کی جو ترتیب بنے گی وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور ساتھ ہی بین السورتین جو جائز وجوہ بنے گی وہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد باقی صورتوں میں بین السورتین وجوہ کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت حامی و مدد